بیہیویئر شادی شدہ کپل کا اور ان کے بچوں کا, تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اینڈ سیکنڈ تھنگ, آئی جسٹ ہیڈ آف ایئر کال جو کہ مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا. ہماری کچھ کسی ویور نے کال کیا اور ان کا کچھ کامنٹس تھے ہماری پریویس گفتگو کے بارے میں جو میں اور محمد علی جعفری صاحب کر رہے تھے, اور ود ریسپیکٹ ٹو یور اوپینین کہ آپ کے خیال میں شاید میں کچھ زیادہ ہائپر ہو رہا تھا اس ریزن کو لے کے. تو آئی ایم سوری اگر اف آئی ہرٹ یور فیلنگس کہ میں زیادہ ہائپر ہو رہا تھا, بٹ آئی اسٹل اسٹینڈ آن دا سیم پوائنٹ کہ میرا ہو سکتا ہے کہ کہنے کا طریقہ آپ کو اچھا نہ لگا ہو, مگر جو باتیں میں کر رہا تھا آئی ایم گونا اسٹینڈ بہائنڈ دیٹ 110% کہ ابھی بھی میرا وہی خیال ہے. اف یو ڈس ایگری ود دیٹ آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. آئی مین یو ہیو اے رائٹ ٹو ہیو یور اون اوپینین. تو اگر آپ کو مجھ سے کچھ ڈس ایگریمنٹ کرنا ہے تو آپ کال کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر. اور اس ٹاپک کے اوپر آئی تھنک میں جتنا بھی کنٹرول کر کے ریئیکٹ کر سکتا تھا آئی ڈڈ دیٹ. سو آف ایئر یا اگر کہیں اور ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر اس سے بہت باہر جا کے ریئیکٹ کرتا, بیکاز دس از سم تھنگ لائک آئی ٹیک ویری پرسنلی. I take a lot more personally than my own family. اگر میرے پیرنٹس کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہو سکتا ہے میں اس کم طریقے سے جو ہے ڈیل کروں, مگر when it comes to اہل البیت علیہ السلام, آئمہ علیہ السلام, and when it comes to especially بی بی زینب سلام اللہ, I have got chance to go over there a couple of times. وہاں پہ جانے کے بعد ایک ہی دعا تھی کہ میں دوبارہ وہاں پہ جاؤں, اینڈ اللہ نے مجھے موقع دیا, میں دوبارہ وہاں پہ گیا. اور اگر اب بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ اینڈ آئی ول گو اوور دیئر اگین. اگر اس حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہوگی تو آئی ایم گونا گیٹ ویری پرسنل. اینڈ آئی ایم سوری اگین کہ اگر آپ کو لگا کہ میں کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا یا میں کچھ زیادہ ہائپر ہو رہا تھا, تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وی شوڈ گیٹ لٹل بٹ ہائپر اباؤٹ اٹ. ہمیں تھوڑا سا اپنے خون کو حرارت دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری بی بی سلام اللہ کے روزے کی بات ہو اور وہاں پہ ظالم اٹیک کر رہے ہوں تو ہمیں تھوڑا سا جوش جذبہ دکھانا چاہیے. سو اگین آپ سے میری گفتگو نہیں ہوئی ہے مگر کہ nothing personal to anybody. It was just we were trying to, I mean ہم ایک گفتگو کے اندر تھے, اور دس از کوئی میں خدا نخواستہ محمد علی جعفری صاحب کی ڈسریسپیکٹ بالکل نہیں کر رہا تھا, مگر آئی ایم سوری اگر آپ کو ایسا لگا. تو وی ہیو اے کال, آئی وڈ ریکویسٹ کنٹرول روم ٹو ٹیک دیٹ. اینڈ محمد علی جعفری صاحب جب تک کنٹرول روم کال لیتے ہیں وی ول کم بیک ٹو اوور ٹاپک. اینڈ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں ہمیں ویورس کو بتائیں کہ what we want to talk about and what you have seen so far around, especially in North America. یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ اور بہت ہی ٹچنگ بھی سبجیکٹ ہے, لیکن یہ کیونکہ اب میں اگر اس کو یوں کہوں کہ جو مائگریشن ہوئی تھی پاکستان سے, جی پاکستان کی بات کر لیں یا مختلف پوری دنیا سے, جی, تو جو لوگ امریکہ یا یورپ میں تو کافی پہلے سے لوگوں نے, جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو اس زمانے سے لوگوں نے مائگریشن اسٹارٹ کی تھی انگلینڈ میں اور یورپ میں. اور جو امریکہ میں جو مائگریشن ہوئی ہے وہ 70s کے بعد زیادہ تر لوگ جی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. جی, تو ایک پوری جنریشن جو ہے وہ کال لے لیں پھر انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ جی, اگر آج ہم اس کو سم اپ نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پروگرام تک بھی. جی, تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایک کالر ہے, ہمارے پاس ٹائم کچھ 15-20 منٹس ہے. hold on just a second, I'm just trying to get this. تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ ہماری کمیونٹی یہ پرابلم فیس کر رہی ہے, تو ہم نے اچھا مناسب سمجھا کہ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم کو آپ لوگوں کی سب کی فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہوگی کہ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کی فیڈ بیک سے اور ہمارا جو تجزیہ ہے وہ ہم بیان کریں گے,
اور ہم چاہیں گے کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جی اس میں شریک ہو سکیں. ضرور. لیٹس ٹیک اے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ کہاں سے بول رہی ہیں, کون بول رہی ہیں؟ بخار بول رہی ہوں ریسٹورینٹ. آپ سے یہ آپ دونوں کے بیچ میں جو بات چل رہی تھی آصف صاحب خبر کہ لوگ اس لیے احتجاجات ہونے آپ کی پرابلم ہوگی تو ان کو نکال دیا جائے گا, ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایکچولی یہ مسئلہ کیونکہ یو اے ای میں ہوا ہے شاید اس لیے لوگ ایسا سوچتے ہیں. بالکل صحیح. یا جو لوگ زیادہ ایکٹیو تھے امام بارگاہ مسجد میں ان کو نکالا گیا ہے. پہلے جو ذاکرائیں تھیں جو بہت چرچ ورچ میں کام کرتے تھے, ہمارے رشتے داروں میں کچھ لوگ ایسے نکالے گئے ہیں اور جو احتجاج میں گئے تھے ان کو نکال دیا گیا. اس لیے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا. لیکن میرے خیال میں یہ سکس کنٹریز میں ہم لوگ رہتے ہیں, امریکہ کینیڈا, یہاں تو کافی آزادی راستہ نہیں ہے. جی بس میں نے کہا اپنی رائے کا میں بھی اظہار کر دوں. سسٹر آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے, مگر وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی نکالا گیا ہے جن لوگوں کا امام بارگاہ میں زیادہ آنا جانا نہیں تھا, اور جو لوگ کسی مینجمنٹ کے اندر بھی انوالو نہیں تھے. وہ آئی مین دے جسٹ ہیپن ٹو, ان کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ صرف شیعہ مسلمز ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 80,000 سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا ہے, اور ان کو ایسا بھی نہیں نکالا گیا کہ وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو, دے جسٹ ہیو ٹو بی شیعہ. سو وہاں پہ تو اتنا زیادہ یعنی کہ ظلم کیا گیا ہے. سو دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر آپ آواز نہیں بھی اٹھائیں گے, اگر یہاں کی گورنمنٹ بھی یا کسی ملک کی گورنمنٹ بھی اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہمیں ان کو نکالنا ہے یا ہمیں کچھ کرنا ہے, تو آپ پروٹیسٹ میں جائیں یا نہ جائیں, آپ آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, آئی مین دے کین ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو. سو آئی مین یہ تو آپ چھوڑ دیں, لائک یو نو, مگر اب ہمیں یہ سوچنا ہے ایز اے شیعہ مسلمس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں شوڈ وی ٹیک اے اسٹینڈ فار دس کہ اگر اب نہیں جانا ہے تو کچھ ثواب کما کے نکلیں. ایگزیکٹلی دیٹس مائی ہول پوائنٹ از کہ جی سسٹر اس کا ثواب ہی ہو جائے کہ چلو آپ نے میں نے ایک کام کیا تھا اس کے بدلے میں آپ نے کوئی آپ نے قربانی دی اپنی, تو چلیں وہی صحیح ہے. چلیں بہت شکریہ, ہم آپ کو آن ایئر سن رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. See, I mean, she pointed out very rightly کہ یہ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں and لوگ دیکھ رہے ہیں. People are like, you know, I mean, I don't blame them. I mean, اگر میری بھی فیملی یہاں پہ ہے, میرے پیرنٹس ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, I mean, we all live. I mean, بندے کے دماغ میں, I mean, I'm going to tell you my own personal thing کہ مجھے 2-3 سال پہلے like, you know, ہم لوگ ایک پروٹیسٹ میں جا رہے تھے. I was voluntarily helping. تو مجھے کچھ لائک جاننے والوں نے, کچھ رشتے داروں نے لائک بٹھا کے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, لائک یو نو یو شوڈ ناٹ گیٹ انوالو ان سم تھنگ لائک دس. تو آئی واز لائک وائی ناٹ, کہ ہمیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کانسیپٹ یہ ہو گیا, آئی مین ہم لائک یو نو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم جو لوگ ہمارے بھائی بہن وہاں پہ سڑکوں پہ شہید ہو رہے ہیں, جن کو صبح نکلتے ہیں پتہ نہیں شام کو گھر واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, ان کے لیے ہم آواز بھی نہ اٹھائیں, ہم ان کے حق کے لیے بات ہی نہ کریں. سو آئی مین ایسی زندگی کا کیا فائدہ. آئی مین وہ جیسے کنٹرول وی ہیو کال کہ ہم رسول اللہ کا قول ہے کہ اگر مسلمان صبح اٹھے اور اپنے مومن بہن بھائی کے لیے نہ سوچے, پورا دن نہ سوچے, اس صبح اٹھنے کو, وہ ایسے ہی جیسے جیا ہی نہیں, اس نے وہ زندگی اس نے وہ نہیں کہ دن گزارا ہی نہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو ہاں بالکل, یہ کال جو تھی ماشاءاللہ میرا ٹورنٹو سے, جی ٹورنٹو کینیڈا سے تھی, ہماری بہن کال کر رہی تھی. بہت شکریہ. پہلے تو میں تمام جو ہمارے کالرز ہیں ان کا بہت شکریہ کہ وہ اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں پروگرام میں کہ وہ ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنی آرا سے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں سنتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. جی, اور آلسو آئی وانٹ ٹو ایڈ دس ٹو دیٹ کہ you have a complete right to disagree with me or with محمد علی جعفری. بالکل, ہم لوگ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں لے کے بیٹھے ہوئے, آپ کو رائٹ ہے کہ اگر ہم کہیں پہ کچھ غلط بول رہے ہیں بالکل آپ ڈس ایگری کریں. آئی مین وی ول ٹرائی ٹو لسن ٹو یو, مے بی ہم لوگ غلط اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہو. سو پلیز ڈو کال اس آن دیٹ ایز ویل. وی ہیو ون مور کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شکاگو سے کاظمہ زیدی بول رہی ہوں. جی سسٹر کیسی ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر ہے, دعائیں. آپ کے پروگرام کو ہم سن رہے ہیں.
اس پروگرام کے ذریعے سے پورے سننے والے جہاں جہاں بھی ان کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں وہاں اس وقت دشمنوں کی زد میں ہیں، بے شک، اور چاہے وہ ہر طرح کے امتحان کے لیے تیار رہیں، اپنے ذہن کو بیدار رکھیں، دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے ارادے کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ دشمن پوری دنیا میں ہمارے اوپر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے شکنجے میں ہمیں جکڑنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سسٹر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ I mean, very rightly said again. بالکل دیکھیں کتنے مختصر لیکن بہت ہی جامع الفاظ میں سمرائز کر کے بہت ہی ٹو دا پوائنٹ انہوں نے جو بات کہی ہے جی، وہی ہم ہمیشہ سے میسج کرتے رہے ہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کے پاس پورا پلان ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے، ہمیں مختلف طریقے سے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے ابھی کال کی شکاگو سے، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، اور اس سے پہلے جتنے بھی کالرز ہیں وہ سب ماشاءاللہ۔ سب سے اچھی بات یہ ہے عاصم کہ یہ سب درد دل رکھتے ہیں، بے شک، آپ ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے دل میں درد ہے تو ہم بے شک یہ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کوئی اور مصروفیات میں مشغول ہیں، مختلف چیزوں میں، لیکن یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ اب اس پروگرام کے توسل سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں پروگرام، اس بات کو آگے بڑھائیں، جہاں پہ بھی بیٹھے ایٹ لیسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ٹاک اباؤٹ اٹ، کہ لائک شام میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، I mean دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، کہ باقی ملکوں میں، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، یا عراق میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی لائک کہ دس از، آپ جب ڈسکس کریں گے نا دین یو ول ڈسکور لاٹ آف تھنگس کہ ہمارے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، I mean سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ لوگ یہ ہماری آوازوں کو دبانے کے لیے کیا پلاننگیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن، جیسا کہ ابھی سسٹر نے کہا کہ دشمن پورا پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، دشمن جیسے ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہا ہے، I mean and we need to like stand up۔ ہمیں آپ جہاں بھی رہتے ہوئے ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور ہمیں اپنی آواز کو پہنچانا ہے۔ دس از آور رائٹ، ایز اے امیرکن ہمارا رائٹ ہے۔ اور جہاں بھی جس ملک کی بھی آپ نیشنلٹی رکھتے ہیں، آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یو ہیو رائٹ کہ آپ وہاں پہ قانون کے اندر رہتے ہوئے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا مذہب نہیں یہ کہتا ہم لوگ کسی ٹیررسٹ جماعت کے ساتھ یا کسی ٹیرر مذہب کے ساتھ تھوڑی بلونگ کرتے ہیں۔ ہم شیعہ نے مولا علی علیہ السلام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ٹیررزم کے ساتھ کچھ بھی۔ آج تک مجھے بتا رہے دنیا کے اندر ٹیررزم کہیں پہ بھی ہوا ہو، اس میں کوئی شیعہ آرگنائزیشن یا شیعہ فرد واحد انوالو ہو، کبھی نہیں، آپ کو نہیں ملے گا کبھی بھی، بیکاز ہم لوگوں کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ وہ جو لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں وہ لوگ افغانستان میں بھی کر رہے تھے، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، اب وہ لوگ آگے شام میں بھی کر رہے ہیں۔ میرا کوشچن صرف ان گورنمنٹ سے، ان ملکوں سے ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا وہ دوسری ایک ملک میں وہ ٹیررزم کرتے ہیں، دوسرے ملک میں وہ آپ کے سپورٹر کیسے بن جاتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ Anyways, we have a short time, but I want to talk about our topic جو ہم نے آج سے شروع کرنا ہے. Inshallah, we will continue that as well next week. And you were talking about it. Please go ahead. بس اس سے آپ آج کا جو ٹاپک تھا شام کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، اس کو سمرائز کرنے کے لیے اگر عاصم آپ اجازت دیں تو میں 2 شعر پڑھ دوں گا جی، کہ عاصم کے حوالے سے کہ انداز میرا اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز میرا کچھ کے شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میری بات، واہ سبحان اللہ. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر ہمارا میسج کسی ایک شخص کے بھی دل میں گزر جائے اور وہ یہ میسج ایک اور آدمی تک پہنچا دے تو شاید ہم، جو آپ نے بات کہی تھی کہ اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا دکھ کے حوالے سے، امت کے حوالے سے، تو شاید ہمارا جو ہم یہاں بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے تھے تو وہ ہمارا حق ادا ہو جائے ایک دن کا. بالکل صحیح بات. اور دوسری بات عرض کروں گا کہ دوسرا شعر یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے شیشے کا جگر. واہ. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرے کا جگر. مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یعنی پھول کی پتی سے بھی ہیرا کٹ سکتا ہے، شیشہ کٹ سکتا ہے، لیکن جو مرد ناداں ہے اس پہ کوئی سے بھی کلام اثر نہیں کرتا. تو ہم یہاں کلام کر رہے ہیں
شاید کسی کے دل میں یہ بات ہماری اتر جائے. اور ابھی تک جتنی بھی کالس آئی ہیں آسمیہ میں نوٹ کیجئے یہ ہماری بہنوں کی کالس ہیں. بے شک. تو شاید اگر میں یہ سمجھتا ہوں شیعت کا جو پیغام ہے جو جس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ, یہ پیغام آگے پہنچایا ہے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ بی بی زینب ہے. بے شک. فاتح شام ہے, نو ڈاؤٹ, جنہوں نے اپنے خطبوں سے, بی بی زینب نے اپنے خطبوں سے اس پیغام کو جو امام حسین کا تھا پوری دنیا میں تا قیامت اس پیغام کو زندہ کر دیا ہے. بے شک. تو ہماری بہنوں تک یہ میسج پہنچ چکا ہے. ایسے جتنی بھی کالس آئیں آپ نے دیکھی خواتین کی کالیں تھیں جی, تو شاید ہمارا میسج کنوے ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ خواتین اس میسج کو اور آگے بڑھائیں گی انشاءاللہ. اور یہ جو پیغام ہے حسینیت کا, بی بی زینب کا, یہ انشاءاللہ پھیلے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ حق آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے. بے شک. اور انشاءاللہ حق ایک دن ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب دعا کر رہے ہیں. اور صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ ایک آنے والا موجود ہے یہاں پر جو بقیت اللہ ہے, امام زمانہ, وہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں آج جتنا بھی ظلم ہے اس کو وہ ایک دنیا میں عدل کا نظام قائم کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسے حالات اور جو ان کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ تیار ہو جائیں, وہ ٹیم آ جائے تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے گا جی. اور جتنا اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ عدل میں بدل جائے گا جی. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ حق آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے. اب یہ کچھ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا. بے شک. جو باطل ہے اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے, لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ملت اسلامیہ ایک بات پہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں اور جو کون ہیں باطل کے ساتھ ہیں, جو باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. ضرور. جعفری صاحب, quickly I just want to condemn one thing. جب بھی پاکستان کے اندر کراچی کے حوالے سے ہم نے بالکل بات نہیں کی, جس طرح سے شیعوں کے ساتھ ظلم و ستم وہاں پہ کیا جا رہا ہے. ہمیں آئے دن وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ریسنٹلی کراچی گئے اور جا کے انہوں نے اے پی سی وہاں پہ بلائی اور انہوں نے ٹوٹلی اگنورڈ کیا شیعہ پارٹیوں کو, شیعہ آرگنائزیشنز کو, اینڈ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اے پی سی, آپ کو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ محمد نواز شریف جو ہے کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو دوسری اے پی سی سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو اس وقت وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی جو جن کے خلاف ہو رہی ہے وہ شیعہ قوم کے جو آرگنائزیشن کم سے کم جو ہماری مین بڑی آرگنائزیشنز تھی ان کو وہاں پہ بلانا چاہیے تھا. اب جس ٹیررزم کے خلاف وہاں پہ آپ اے پی سی بلا رہے ہیں, آپ ہاؤ کین یو بی سنسیئر وتھ سم تھنگ لائک دیٹ, کہ اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے اور آپ کے وہ جو آپ کا وہ جو جس کے حق کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو ہی بلا نہیں رہے, مظلوم کو نہیں بلا رہے, اس کی سن نہیں رہے, اس کی مظلوم کی سن نہیں رہے, اور آپ وہاں پہ میٹنگیں کر رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں کو بلا رہے ہیں, ان کو خوش کر رہے ہیں. سو وی ٹوٹلی آئی مین یو کین سی اٹ. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حکومت کتنی سنسیئر ہوگی اس چیز کو حل کرنے کے لیے. میرے خیال میں ایک اور اے پی سی جو ہونے والی ہے اس میں بھی ابھی تک کسی بھی جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی شیعہ سیاسی ابھی تک تو they are working on Saudi Arab agenda. I mean they are hired. I mean یہ سارا کچھ ہے نا کہ کہیں کی چیزیں وہ کہیں پہ ہو رہی ہیں. تو anyways I mean I just wanted to point out. تو اب quickly we should talk about the topic and then inshallah next week ہم اس کا ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. کیونکہ یہ I mean again جیسا کہ آپ کو پتا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ہمارے شیعہ کلنگ کے حوالے سے یا شیعوں کی سچویشن ان دا ورلڈ, I mean this takes priority on everything else. جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں because ہمارے پروگرام کی مین تھیم, مین مقصد صرف اور صرف اس آواز کو بلند کرنا ہے. جو بہت ساری باتیں دوسرے چینلوں پہ آپ سب کچھ سنتے رہتے ہیں, ہر قسم کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, مگر دس از سم تھنگ لائک آئی تھنک آئی فیل کہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آن شیعہ ٹی وی, ولایت ٹی وی, یو ایس اے پہ بیٹھ کے ہم لوگ اگر اس شیعوں کے حق کی بات نہ کریں تو آئی تھنک یہ ناانصافی ہوگی. تو مگر یہ کہ میں پھر بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے 10-15 منٹ ہے انشاءاللہ. اور اس کو بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جو امیگرنٹ پوری دنیا سے امریکہ میں, یورپ میں آئے, جی, تو یہ جو پرابلمس تھی اس وقت یہ لوگ نہیں فیس ہوئی تھیں کیونکہ وہ ایک نئی جنریشن کے لوگ, ینگ لوگ مائیگریٹ کر کے
اپنے ملکوں سے روزگار کے سلسلے میں, دوسرے پرابلم سے, یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, جہاں بھی, افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں گئے. جی. تو وہ اب ایک جو جنریشن تھی, کیونکہ آفٹر 40 ایئرس اور 50 ایئرس, وہ جنریشن کے بعد ایک اور جنریشن آئی. جی. اب وہ جنریشن جو تھی وہ پیچھے چلی گئی, ایک اور جنریشن آئی. اب وہ جنریشن میں میرجز, آفٹر دا میرجز ان کے بچے ہو گئے, ان کے بچے کے بچے ہو گئے, یعنی ایک اور جنریشن آ گئی. تو وہ جو ایک جنریشن جو پہلے سے امیگرینٹ ہوئی تھی, اب وہ لوگ یہ سمجھ لیں بوڑھے ہو گئے. تو اب کیونکہ جو نئی جنریشن آئی, انہوں نے تو وہ فیملی جو سیٹ اپ ہے وہ نہیں دیکھا. جی. انہوں نے تو اپنے گھر میں وہ ماحول نہیں دیکھا کہ دادا بھی رہ رہا ہے, ساتھ میں دادی بھی رہ رہی ہے. اور تو ان کے لیے یہ فیس کرنا ایک ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. جی. تو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جو لڑکی بچے ہیں اور بچے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں ہیں, ان کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ کہہ لیں کہ مدر ان لا, فادر ان لا, بوتھ سائڈ. جی. میں ایک سائڈ کی بات نہیں کروں گا. ممنون بھائی, لیٹس تھوڑا سا میں اس کو بریک ڈاؤن کرنا چاہوں گا کہ ڈو یو تھنک کہ پرابلم جو ہے, ہمیں جیسا کہ آپ نے بتایا, ان فیملیز میں زیادہ ہے یا پرابلم ان فیملیز میں زیادہ جو ریسنٹلی آئے ہیں, ریسنٹلی سے مراد 5-10 سال پہلے آئے ہیں, اور پھر ان کے ان لاز یا ان کے پیرنٹس یہاں پہ بلائے گئے بچے. آئی مین میں I'm talking about those people کہ آپ تو ان کی بات کریں جو جنریشن یہاں پہ پلی بڑی ہے. ایک وہ بھی ہے, ایک وہ ہے, مگر میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں پرابلمس کم نظر آ رہی ہیں. اچھا. I mean they are behaving much better کہ وہ ہو سکتا ہے علیحدہ جا کے رہنا شروع کر دیں. I mean جیسا یہاں کا کلچر ہے, مگر ایک ود ریسپیکٹ, I mean they are dealing with ایک وہ ان طریقے سے ایک کلچرل چیز ہے. ان فیملیز میں جو پہلے سے یہاں موجود تھیں ان میں بھی پرابلم ہے. جی. جو میرا مشاہدہ ہے. جی. اور جو نئے لوگ نیو امیگرینٹس, میں اس میں زیادہ پرابلمز ان میں بھی ہے پرابلم ہر جگہ, مطلب. اور یہ پرابلم اس سینس میں دیکھ رہا ہوں کہ لیٹس سے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 10 سال پہلے ایک فیملی یہاں پہ آئی. I mean it's just example, I'm just not like کوئی ریئلٹی پہ بات نہیں کر رہا ہوں, just example. 10 سال پہلے ایک فیملی یہاں پہ آئی اور امیگرینٹ ویزے کے اوپر یہاں پہ آئے, بچوں کے ساتھ آئے. بچے ان کے چھوٹے تھے, اب بچے ان کے فرض کریں کہ 10 سال, 1-2 سال کے بچے تھے. بچے اب 10+ ایئرس کے بچے ہیں. اب بعد میں یہاں پہ جیسا آپ کو سسٹم کا پتا ہے کہ آپ آتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, پھر ان لاز کو بلاتے ہیں, تو دونوں کے ان لاز بھی یہاں پہ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ کے ان لاز یہاں پہ آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. کچھ عرصہ وہ آپ اگر وہ یعنی اس ایج گروپ کے اندر کے جاب وغیرہ کر سکتے ہیں تو جاب کرتے ہیں. اسپیشلی اگر لڑکے کے پیرنٹس ہیں تو ظاہر ہے وہ لڑکے کے ساتھ رہیں گے. ہوتا کیا ہے کہ لائک جو میں نے دیکھا ہے, لائک یو نو, اور آپ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایگری کریں یا نہ ایگری کریں, کہ آپ نے پیرنٹس کو بلایا اور آپ جابوں کے جاتے ہیں. بچے آپ نے جو ہے وہ ماں باپ کے سپرویژن میں چھوڑ کے ان کو چلے گئے, وچ از نتھنگ رانگ ود دیٹ. I mean آپ کے پیرنٹس ہیں, وہ سنبھالتے ہیں, خوشی خوشی سنبھالتے ہیں, کرتے ہیں. مگر ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پیرنٹس کے پاس بچے چھوڑ کے گئے ہیں, تو اب بہو گھر پہ آئی ہے, تو بہو نے آگے دیکھا کہ بچے کو کہیں چوٹ لگ گئی ہے, and then she started getting mad at the parents, which is not their fault. I mean, do you think that's their fault? بچہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس آپ کو فیور دے رہے ہیں, they are looking after them. اگر بچے نے اگر شرارت کی, بچہ گر گیا, چوٹ لگ گئی, تو you should not blame the parents for that. اور وہاں پہ آ کے یہ چیزیں یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہوں گی مگر اتنے زیادہ, مگر یہاں پہ آئے دن یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لائک اکثر یو نو پیرنٹس جو بیچارے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو مجبور فیل کرتے ہیں. اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں پلیز ڈو گیو اس کال, کہ وہ دے فیل لائک یو نو کہ آئی مین ہم لوگ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ یہ جیسے یہاں پہ آ کے وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں ہم وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. دے ٹرائی ٹو دے ہیزیٹیٹ ا لاٹ کہ کہیں ہم کچھ بولیں گے تو ہمارے بچے ہمیں پتہ نہیں باہر نکال دیں, یا ہمیں مجھے ایک فیلنگ آتی ہے کہ بیچارے ڈرے ڈرے رہتے ہیں. آئی مین ان سے 20 سال 30 سال چھوٹی ان کی, آئی مین دس از وائس ورسا. آئی ایم ناٹ لائک پوائنٹ آؤٹ کہ بھی لڑکا نہیں کرتا یا لڑکی نہیں کرتا. آئی ہیو سین بوتھ. یہ میں نے چیزیں ایکسپیرینس سے جو میں نے چیزیں فیل کی اراؤنڈ می, جو میں نے سنی لوگوں سے اسٹوریاں سنی, ایسی اسٹوریاں سنی کہ کسی نے اپنے پیرنٹس کو گھر سے باہر نکال دیا ہے, کسی نے کہیں پہ چھوڑ کے آ گیا, کہیں کوئی کہیں چھوڑ کے آ گیا.
I mean, this is talking. I'm talking about in our community, like in general, like Pakistani Indian community के अंदर. I'm not talking about Shia people only. I'm talking about in general हमारी communities के अंदर. ये चीजें, I mean, अभी recently मैंने सुना like you know किसी ने अपनी बीवी को घर से बाहर खड़ा कर दिया. बच्चे हैं like बड़े बड़े. I mean like you know what do you expect? I mean आप गैर मुल्क के अंदर रह रहे हैं. ये चीजें हमें लाइक यू नो जेब देती है. आई मीन आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी इश्यूज हो, हम अपनी बीवी को या अपने पेरेंट्स को या अपने किसी भी रिश्तेदार को हम इस तरह से उसके साथ बिहेव करें, हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आई एम सॉरी कि मैंने आपको थोड़ा कट किया. मैं चाह रहा था कि वो पीछे से बैकग्राउंड हो जाए. जी बिल्कुल. वो साइकोलॉजिकल क्या जी है, क्योंकि अगर एक बच्ची कभी उसने इन लॉज को देखा नहीं है अपने घर में, जी उसका करेक्टर, जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में दादी सबके साथ पला हूँ, जी मुझे पता है कि दादी का रोल क्या होना चाहिए, नानी का क्या रोल होना चाहिए, जी दादा का रोल क्या है. अगर मैं ऐसे घर में आई थिंक वी हैव कॉल. हाँ, मैं अगर एक जी ऐसे घर में रहा हूँ, जी फर्स्ट करना एक बच्चा, जैसे यहाँ के अमूमन बच्चे हैं जो विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स, बाद बच्चे जवान हो गए, जी उसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स आए, बेशक. तो उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है कि ये मेरी दादी है, इसका रोल घर में क्या है, जी ये मेरे दादा है, इसका घर में रोल क्या है. जी तो वो बच्चे जो है ना, उनके लिए ये क्योंकि वो साइकोलॉजिकली अटैचमेंट नहीं है. बेशक. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ फैमिलीज में ये है कि क्योंकि वो उन्होंने देखा नहीं ना वो सेटअप सारा. सही. हाँ, एक बच्चे वो हैं जो देखा नहीं तो उसको समझाना या उसको बताना किसका फर्ज है? वो पेरेंट्स का काम है. बिल्कुल. अगर मैं फर्ज करूँगा अपने बच्चे को समझाना चाहूँगा, बेटा देखो तुम्हारी नानी या तुम्हारी दादा या तुम्हारी दादी का काम ये है, जो हमने सीखा था अपनी दादी से, कि वो हमको समझाते थे, बेसिक दुआएं याद कराते थे, जी हमको खानदान के मुताबिक बताते थे. We get a call. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी सिस्टर. सबसे पहले मासूम कुम की विलादत की मौके पर सारे मोमिनों को ईद मुबारक कहना चाहूंगी. बिल्कुल खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत. पहले ज़िक़ात में बीवी की बुलाते थे. बिल्कुल सही. और मैं सब सुनने वालों को सलाम भी अर्ज करूंगी और इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए एक बुलंदर सलवात के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. चल पड़ा जाओ. के बाद मैं कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ जो आपने कही अभी के फैमिलीज में हमारे यहाँ जो आजकल देखा जाता है. मैं भी यहाँ 25 साल से हूँ जी माशाल्लाह, लेकिन इतना फैमिली में माँ थी हमारी माशाल्लाह, जन्नत नसीब हो गई, लेकिन हमने उस दर्जे पे हमारी भाभीयों को नहीं देखा. दूसरों को सुना जरूर है, थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन माशाल्लाह मतलब मेरी अम्मी यहाँ रही, वो वहाँ की थी, वहाँ से रिटायर होके यहाँ आई थी जी. हम सबके साथ रही. हमने ऐसे मतलब बारी तो नहीं कहते, लेकिन मोहब्बत से हम तीनों भाई बहन 2-2 3-3 महीने अपने घर रखते थे. सही. हमारी इतनी मदद करती थी कि आज हम याद करते हैं और मिस करते हैं कि हमने क्या चीज खोई है. सही. तो मेरी उन बहनों से गुजारिश है कि माँ अपनी हो या उन हमारे 4 वालिदैन होते हैं, बिल्कुल सही. और इनसे जरा हमारी बहनें इत्तेफाक कर जाएं तो बहुत अच्छा है. दूसरा मैं समझती हूँ थोड़ा स्ट्रेस लेवल होता है बिल्कुल. जॉब का, बिजनेस का, कारोबार का, वो स्ट्रेस शायद वो किसी पे नहीं निकाल सकते, तो वो बुजुर्ग भी एक बच्चों के जैसे घर में हो जाते हैं, सही. तो शायद स्ट्रेस होता है जी. शायद. इससे ज्यादा मैं कहती हूँ कि हमारे जितने अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया में, ऐसी अच्छी कौम कहीं पे भी नहीं है. बेशक. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच सिस्टर. थैंक यू फॉर योर कॉल सिस्टर. आपने हमारे साथ कुछ बातें शेयर की. मैं चाहूँगा अगर कोई और भी कॉल करके अपना कोई ज़ाती एक्सपीरियंस या कोई बात डिस्कस करना चाहे, और या किसी लिहाज से इफ आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड, जैसा कि जफी साहब ने पहले भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे वॉलंटरली वी आर विलिंग टू हेल्प एनीबडी. अगर कोई इस हवाले से अगर कोई परेशान है और कुछ इश्यूज है उसको, तो वो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस आफ्टर द प्रोग्राम. हमारे ईमेल कर सकते हैं या हमारे जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कॉल करके दे कैन गेट माय कॉन्टैक्ट नंबर और दे कैन कन्वे द मैसेज टू मी, एंड वी विल ट्राई टू
ڈو لیول بیسٹ کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکیں کسی حوالے سے, اگر خدا نہ خاصا میرا نہیں خیال کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی خبر ہوگی کہ کسی کے پیرنٹس یا کسی کا کوئی رشتہ دار کوئی ایسی ٹربل کے اندر ہے اور وہ اس کی ہیلپ نہیں کر رہا یا اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. تو وی نیڈ ٹو, اب یہ چیزیں آئی مین اٹس بٹر ٹروتھ, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہمیں خود ان چیزوں کو ٹیک کیئر کرنا ہے. آئی مین جیسا کہ ابھی سسٹر نے کہا کہ اسٹریس لیول بھی ہو سکتا ہے, بالکل صحیح بات ہے اور ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ آئی مین میں اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں. میں کوئی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ایم اینجل, میں بھی کبھی دفعہ جاب سے آتا ہوں بڑا اسٹریسفل ہوتا ہوں اینڈ سم ٹائم آئی گیٹ اپسیٹ بٹ آئی ٹرائی ٹو کنٹرول مائی سیلف ٹو. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میرے ارد گرد کے لوگ جو مجھے وہ سمجھاتے ہیں, مجھے صحیح کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ نہ ان کے ارد گرد ہوں کہ جس سے وہ بات کر سکیں, جو ان کو اچھا مشورہ دے سکیں. سو وی آر ہیئر ٹو لسن, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. سو پلیز ہمیں آپ اپنی فیملی سمجھیں, اپنی براڈر فیملی سمجھیں. سو اگر آپ کسی وقت بھی آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے جو ای میل ایڈریس ہے ہمارا mahfil@velayttv.org پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اور یو کین کال دا نمبر آن دا اسکرین اینڈ گیٹ ان ٹچ ود اس. جی جعفری سر. بالکل بہت اچھی انہوں نے, پھر ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے گفتگو میں بتا دیا جی کہ وہ اسٹریس لیول, آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جب ہم امریکہ میں اسپیشلی اور یورپ میں یہاں پر کیونکہ لائف جو تھوڑی سی تیز ہے جی اور بہت ساری چیزیں, تو اس کی وجہ سے اسٹریس لیول جو ہے نا وہ زیادہ صحیح لوگوں پہ افیکٹ کر رہا ہے وہ صحیح. تو اس کی وجہ سے لوگ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں جی. اور اس میں برداشت جو ہے نا وہ کم ہوتی جاتی ہے. جب اسٹریس میں ہوتا آدمی تو عموماً اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جی. اور اسٹریس کی وجہ سے مختلف اس میں اینگر زیادہ ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. مگر وہ بات ساری صحیح ہے, مگر وی جسٹ نیڈ ٹو کیپ ون تھنگ ان مائنڈ کہ پیرنٹس اور ان لاز جو ہیں وہ کوئی ایسی فالتو چیزیں نہیں ہے کہ وہ اسٹریس ریلیزر نہیں ہے کہ وی کم بیک ہوم اینڈ وی شوڈ جسٹ لائک یو نو وی کین سے وٹ ایور. مگر یو گیٹ کیپ ون تھنگ ان مائنڈ, جب وہ لوگ کبھی پاکستان میں تھے, جب لوگ جاب کرتے تھے, جب کسی پوزیشن پہ تھے, یو گیٹ ریمبر دیٹ کہ وہ بندہ جو وہاں پہ کسی اچھے عہدے پہ تھا وہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے گھر کے اندر صرف آپ کی بات اس لیے سن رہا ہے بیکاز اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے اس وقت. اینیویز وی ول کنٹینیو دس ٹاپک نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اگین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے دوبارہ ملاقات ہوگی. وی ول بی رائٹ ہیئر رائٹ آفٹر دا لیڈیز پروگرام. لیڈیز پروگرام شروع ہوتا ہے ہیوسٹن ٹائم کے مطابق ٹھیک 4 بجے, اور پیسیفک ٹائم کے مطابق 2 بجے, اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق 5 بجے. اور ہم لوگ انشاءاللہ ول بی ہیئر ہیوسٹن ٹائم کے مطابق انشاءاللہ 5:15 PM. سو تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور محمد علی جعفری صاحب کو. خدا حافظ.